راہ جنون کس نمبر 1 دسمبر کے اوائل دن تھے۔ سردی کی شدت سے ہر زیرو اپنے گوشہ عافیت میں دبکا بیٹھا تھا۔ رات کے اس پہر جہاں سڑکوں پر چھایا سناٹا ماحول کو پراسرار بنا رہا تھا، وہیں رات کی سیاہی ہر چیز پر اپنی چھاپ چھوڑے اسے مزید ہیبتناک بنا رہی تھی۔ ایسے میں اس سنسان علاقے میں داخل ہو تو اس خاموشی کو چیرتی کتے کی بھونکنے کی آوازیں سانسیں ساکت کر دیتی تھیں۔ وہ بھاگ گیا ہے، ڈھونڈو اسے۔ اس آواز کے ساتھ ہی دوڑتے قدموں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ کھوپ اندھیری روڈ پر پڑے کچرے کے ڈھیر کے پیچھے چھپا وہ وجود دم سادھے بیٹھا تھا۔ آہستہ آہستہ آوازیں دور جاتی محسوس ہونے لگیں تو اس نے ایک آنکھ نکال کر باہر جھانکا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اگر وہ اس وقت پکڑا جاتا تو؟ اس سے آگے وہ سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ باہر کسی کو نہ پا کر ایک تشکر کا سانس حلق سے خارج ہوا۔ اس نے عقل کا صحیح استعمال کیا تھا اور پچھلی کتنی دیر سے اسی کچرے کے ڈھیر سے لگ کر بیٹھا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ چاہے وہ کتنا ہی بھاگ لے مگر آخر کار وہ لوگ اسے ڈھونڈ لیں گے، جبکہ یہ تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آئے گا کہ بھاگنے کے بجائے وہ اس گھر کے قریب اپنی جائے پناہ ڈھونڈے گا۔ اس وقت بھی وہ لوگ یقیناً اسے بس سٹاپ اور اسٹیشن وغیرہ پر ڈھونڈنے نکلے تھے۔ اسے مزید کچھ گھنٹے اسی بھپکے اڑاتے کیچڑ کے ڈھیر سے لگ کر بیٹھے رہنا تھا، جب تک وہ لوگ واپس آ کر اندر نہ چلے جاتے۔ اس تعفن زدہ ماحول میں سانس لینا دوپہر تھا، مگر جو کچھ وہ جھیل چکا تھا اس کے مقابلے یہ غلاظت بہت کم تھی۔ ڈبڈبائی آنکھوں سے اپنے وجود پر لگے زخم کو دیکھ پہلی بار تکلیف کا احساس جاگا تھا، مگر وہ روح پر لگنے والے زخموں کے مقابلے میں کم تھے۔ خون لگی پھٹی آستین سے آنسو پونچھ کر وہ دوبارہ آنکھیں موند کر بیٹھ گیا۔ حسن فطرت کا شاہکار جزیرہ سری لنکا، جس کے ایک طرف تا حد نگاہ نیل کو پانی ہے تو دوسری جانب ناریل اور پام کے بلند کامت درخت ہے۔ اس کے دارالحکومت کولمبو میں اس وقت صبح کا اجالا پھیلا ہوا تھا۔ ہر شخص کاروبار زندگی میں مصروف تھا۔ ایسے میں اس بلند قامت بلڈنگ کے 14ویں فلور پر موجود اپارٹمنٹ میں 28 سال کے لگ بھگ ایک شخص گہرے نیلے ٹراؤزر اور آدھی آستین کی سرمئی ٹی شرٹ میں ملبوس کسی گہری سوچ میں ڈوبا لگتا تھا۔ کثرتی جسامت، کھنگریالے بھورے بال، گہری بھوری حسین چمکیلی آنکھیں اور بیضوی چہرے پر چھائی ہمہ وقت سنجیدگی اسے سب سے منفرد بناتی تھی۔ اس کے سامنے میز پر لیپ ٹاپ کھلا تھا، جس پر اس کی روشن چمکیلی نگاہیں مرکوز تھیں، مگر صاف لگتا تھا جیسے دھیان کہیں اور تھا۔ چند منٹ بعد بیزاریت سے ایک بوجھل سانس خارج کرتے اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین فولڈ کی اور سامنے پڑے سگریٹ کے پیکٹ سے سگریٹ نکال کر ہونٹوں میں دبایا۔ کچھ دیر بعد وہ فضا میں تیرتے دھوؤں کے مرغولوں پر آنکھیں جمائے دوبارہ کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا تھا۔ دفتن پاس رکھے موبائل کی چنگھاڑتی آواز نے اس کی سوچ کی محویت میں ارتعاش پیدا کیا۔ سگریٹ کے پاس پڑے ایشٹرے میں بجھائے اس نے دائیں ہاتھ سے موبائل اٹھایا۔ نمبر پر نظر پڑتے ہی وہ سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں دائیں سے بائیں ٹہلتا ہمہ تنگوش ہو کر اگلی جانب کی گفتگو سن رہا تھا۔ میں فرسٹ پاسبل فلائٹ سے پاکستان پہنچتا ہوں۔ چہرے کی متغیر رنگت بتاتی تھی کہ اگلی جانب سے کوئی بری خبر سنائی گئی تھی۔ اضطراب اس کے انداز سے چھلکتا تھا۔ جی یہاں کا کام وہ دونوں دیکھ لیں گے۔ دوسری جانب سے پوچھے گئے سوال پر اس نے سامنے والے کی تسلی کروائی، جبکہ اس کا اپنا سکون غارت ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد کال منقطع کر کے اضطرابی انداز میں وہ دوبارہ میز کے قریب آ کر بیٹھا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین کھول کر نظروں کے سامنے کرتے وہ ایک بار پھر اس پر تیزی سے کچھ لکھنے شروع ہو چکا تھا۔ اسے پہلی فرصت میں پاکستان پہنچنا تھا۔ شہر اقتدار میں ہر سو صبح کا اجالا پھیلا تھا۔ بادلوں کو چیرتی دھوپ اس لمحے پورے شہر پر تمطراق سے حکمرانی کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ ایسے میں اس مشہور ترین انڈسٹریل ایریا میں رپورٹرز اور کیمرہ مینز کا ایک جم غفیر لگا ہوا تھا۔ ہر شخص سب سے پہلے اس کی تصویر کے ساتھ اس اندوہناک خبر کو اپنے چینل پر بریک کرنا چاہتا تھا۔ تبھی وہ سنجیدہ چہرے سے باہر نکلتا دکھائی دیا۔
لائٹ گرے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، چہرے پر ہلکی بڑی شیو اور سپاٹ آنکھوں سے وہ ہاتھوں میں ہتھ کھڑیاں پہنے پولیس اہلکار کی ہمراہی میں آگے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ہر طرف دبی آوازوں میں سرگوشیاں اور سوالات جاری ہو چکے تھے۔ اس کے منہ میں مائک گھسانے کی کوشش میں ہر شخص بے حال ہوا پڑا تھا۔ سر، کیا یہ سچ ہے؟ کیا واقعی آپ نے اپنی بیوی کا مرڈر کیا ہے؟ بالآخر ایک صحافی کو اس کے نزدیک پہنچنے کا سنہرا چانس مل ہی گیا۔ نو کمنٹس، میرا جواب میرا لائر دے گا۔ ہاتھ اٹھا کر سنجیدگی سے جواب دیتا وہ آگے بڑھنے لگا۔ پولیس والے اسے اپنے نرغے میں لیے آگے بڑھ رہے تھے، جبکہ لوگوں کا طوفان آگے بڑھنے میں بہت بڑی رکاوٹ بن رہا تھا۔ یہ عورتوں سے نفرت کرتا ہے، اس لیے اپنی بیوی کو بھی مار دیا۔ بھیڑ سے گزرتے ہوئے ایک آدمی کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ نظریں اٹھا کر اس نے اس شخص کی آنکھوں میں اپنی سرد آنکھیں گاڑی۔ بولنے والا ایک دم ہی سٹپٹا کر پیچھے ہٹا تھا۔ میڈیا دھڑا دھڑ تصویریں لے رہا تھا، جبکہ وہ سب سے بے نیاز وین میں جا کر بیٹھ گیا۔ باہر کھڑے مجمع پر ایک نظر ڈالی، لیکن اگلے ہی پل وین کا دروازہ بند ہو گیا۔ "If you wrong us, shall we not revenge?" بڑبڑاتے ہوئے قیدی وین کے بند دروازے کو دیکھ کر وہ تمسخرانہ ہنسا۔ اس کھیل میں پھنسانے والوں کو اب اس کا حساب دینا تھا۔ یہاں سے بہت سوں کی زندگیاں بدلنے جا رہی تھیں۔ یہ ہے ابتہاج ولا، کراچی کے پوش علاقے میں واقع گہرے بھورے اور ہلکے سفید کے امتزاج میں موجود یہ بنگلہ اس وقت خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ باہر سے نظر آتی اوپری منزل کی فرنچ ونڈو دبیس پردوں میں چھپی ہوئی تھی۔ گھر کے سامنے گاڑی رکنے پر گیٹ پر موجود باوردی گارڈ نے میجک آئی سے جھانک کر دیکھا۔ اسی اثنا میں کالے چمچماتے جوتے گاڑی سے باہر نکلے اور پھر نکلنے والے کو دیکھ کر اس نے حیرانی پر قابو پاتے جھٹ سے دروازہ کھولا اور تیزی سے باہر نکل کر آنے والے کا ٹرالی بیگ اٹھایا۔ "سلام صاحب." مستعدی سے سلام جھاڑتے اس نے دانتوں کی نمائش کی۔ ہاتھ میں تھامے کالے کوٹ کو کہنی پر منتقل کرتے معاذ ابتہاج نے گردن ہلا کر جواب دیا اور آنکھوں پر لگا دھوپ کا چشمہ اتار کر ایک گہری نظر اس خوبصورت بنگلے پر دوڑائی۔ چند سیکنڈز بعد ایک بوجھل سانس خارج کرتے اس نے گھر میں قدم رکھا، جبکہ گارڈ نے وہاں کھڑے ملازم کو اس کا سامان تھمایا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتے جس وقت وہ گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہوا تو وہاں موجود لکڑی کا بھاری منقش بند دروازہ اس کی بیزاریت کو کچھ اور سوا کر گیا تھا۔ دانت پر دانت جمائے اس نے کوفت سے بیل پر ہاتھ رکھا اور پھر دروازہ کھلنے تک اس پر انگلی رکھ کر کھڑا رہا۔ "ارے سب لوگ مر گئے ہیں کیا؟ دیکھو کون ہے!" مہر النساء نے اوپری منزل کا انٹروکام اٹھا کر تیز آواز میں ملازم کو ہدایت دی۔ تب ہی کانوں کو جھنجھناتی بیل کی آواز بھی تھمی تھی، گویا آنے والا اندر قدم رنجا فرما چکا تھا۔ کون بدتمیز تھا یہ؟ ماجد ابتہاج نے نخوت سے پیر بیڈ سے نیچے اتارے، مہر النساء کی جانب استفہامیہ نظروں سے دیکھا، لیکن اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی کمرے کا دروازہ بری طرح دھڑ دھڑایا۔ آج کون سی قیامت آ گئی ہے جو سارے گھر کے اطلاعی گھنٹیاں اور دروازے ایک ادھم مچائے ہوئے ہیں؟ غصے میں اپنے نائٹ گاؤن کی ڈوریاں کستی وہ بڑبڑاتی ہوئی دروازے تک گئیں۔ "بی بی جی، وہ عماد صاحب آ گئے ہیں." یقیناً آج کا دن ہی برا تھا جو اس منحوس خبر کے ساتھ ان کی صبح ہوئی تھی۔ یہ خبر حقیقتاً ان کے لیے کسی سور سے کم نہ تھی۔ "کب؟ کہاں ہے؟" اپنے حواس قابو کرتے انہوں نے ملازم سے استفسار کیا، پھر ایک نظر پلٹ کر ماجد ابتہاج کی جانب دیکھا، جن کے واش روم کی طرف بڑھتے قدم ٹھٹک کر رکے تھے۔ "جی بس ابھی چند منٹ پہلے، اور اس وقت وہ اپنے کمرے میں جا چکے ہیں." تابعداری سے ان کو خبر دیتا وہ اس وقت ان کا چین لے گیا تھا۔ مہر النساء کا چہرہ پھک پڑا تھا۔ یہ اچانک کیوں آ گیا؟ دروازہ بند کرتے وہ ماجد کی جانب مڑتے فکر مندی سے گویا ہوئیں، جن کے لیے شاید خود اس کی آمد غیر متوقع تھی۔ "مہرو، یہ گھر اسی کا ہے، اور ویسے وہ مجھ سے پوچھ کر کون سا کام کرتا ہے جو مجھے معلوم ہوگا کہ کیوں آیا ہے؟ بہرحال جو بھی ہے، مہر النساء کے مقابلے ان کے لیے یہ خبر غیر متوقع ضرور تھی، لیکن بری ہرگز نہیں۔ انہیں جواب دے کر وہ واش روم کی جانب مڑ گئے، جبکہ مہر النساء کا تو لگتا تھا کسی نے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ وہ زرد چہرہ لیے دونوں ہاتھوں میں سر گرا کر بیٹھ گئی تھی۔ ناشتے کی میز پر ایک گھمبیر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایسا بہت عرصے بعد ہوا تھا، ورنہ مہر النساء کے پاس کبھی نہ ختم ہونے والی باتوں کا خزانہ ہوتا تھا۔ ماجد ابتہاج ناشتے سے فراغت کے بعد آئی پیڈ پر اخبار کھولے پڑھنے میں مگن تھے، جبکہ مہر النساء چائے کے کپ پر انگلی پھیرتی گہری سوچ میں ڈوبی دکھائی دیتی تھی۔
آج انہوں نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ ماجد ابتہاج نے ایک دو دفعہ کہا بھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ جس ٹینشن میں تھیں فی الحال وہ کچھ بھی نہیں کھا سکیں گی۔ مہرو، تم جانتی ہو کہ وہ یہاں زیادہ عرصہ نہیں رکے گا۔ بلا وجہ اپنا موڈ اور وقت خراب مت کرو۔ اخبار پڑھنے کے دوران وہ کنکھیوں سے کتنی مرتبہ انہیں دیکھ چکے تھے اور بالآخر تھک کر ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتیں، معاذ ابتہاج سامنے سے سیڑھیاں اترتا دکھائی دیا۔ اس وقت وہ کالے جاگ ٹراؤزر پر آدھی آستین کی سفید ٹی شرٹ پہنا تھا۔ لچھے دار بال شاور کے بعد پیچھے کی طرف لے جا کر سیٹ کیے ہوئے تھے، جو گیلے ہونے کے باعث چپک کر سیدھے ہو گئے تھے۔ ہمیشہ والی بیزاریت کی حد تک سنجیدگی چہرے پر رقم تھی۔ کتھئی آنکھوں میں ازلی سرد سا تاثر ٹھہرا تھا۔ بنا کسی کو دیکھے سلام جھاڑتا وہ اپنے مخصوص کرسی پر جا پہنچا۔ مہرالنساء نے تو جواب دینے کی زحمت نہیں کی تھی، جبکہ ماجد نے جواب دینے کے بعد مزید کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب معاذ کی آواز نے انہیں اپنی جگہ منجمد کر دیا۔ اپنی وائف سے کہہ دیجیے گا کہ شام تک ہی انیکسی میں موو ہو جائیں گی۔ سامنے رکھے فریش اورنج جوس کو گلاس میں انڈیلتے اس نے دونوں کے سماعتوں پر گویا کوئی دھماکہ کیا تھا، اور خود اتنے اطمینان سے اپنے جوس کی جانب متوجہ ہوا تھا جیسے اس سے اہم کام اس وقت اور کوئی نہ ہو۔ معاذ، یہ تم کس قسم کی بات کر رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ چند لمحے لگے تھے ماجد ابتہاج کو شوق سے نکلنے میں۔ ایک نظر اپنی جگہ پر بیٹھی بل کھاتی مہرالنساء کو دیکھتے وہ سٹ پٹا کر اس سے مستفسر ہوئے، لیکن انداز میں حاکمیت کے بجائے سفارش یا گزارش کا عنصر غالب تھا۔ میرے گھر میں رہنے کے کچھ اصول ہیں۔ گلاس میں اس پر رکھتا وہ پہلی دفعہ ماجد کی طرف مڑا تھا۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کسی کا بھی خون منجمد کرنے کے لیے کافی تھی۔ ماجد نے لبوں پر زبان پھیرتے کچھ کہنا چاہا، لیکن اس کی بات جاری دیکھ کر گلا کھنکار کر پہلو بدل گئے۔ جب میں نے کہا تھا میری ماں کی تصویر اس لاؤنج سے نہیں ہٹے گی تو میرے فیصلے کی خلاف ورزی کرنے والے کی جگہ اس گھر میں نہیں ہے۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتا وہ ہنوز ان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ اس سارے عرصے میں مہرالنساء کے حلق سے ایک آواز نہیں نکلی تھی، نہ ہی معاذ نے ان پر ایک نظر ڈالنے کی کوشش کی تھی، جبکہ ماجد ابتہاج کے چہرے پر خفت کے باعث سرخی چھلک رہی تھی۔ تم بتا کر بھی تو نہیں آئے ہو؟ انہوں نے مہرالنساء سے نظریں چراتے ہلکا سا دفاع کیا، جبکہ جانتے تھے کہ وہ اس بودی سے وضاحت کو ہوا میں اڑا دے گا، اور نتیجہ ان کی توقع کے عین مطابق تھا۔ یہ میری ماں کی جگہ ہے، اور میں یہاں ہوں یا نہ ہوں ان کی جگہ اسی گھر میں ہے۔ میری غیر موجودگی میں بھی وہ تصویر یہاں سے ہلی کیسے؟ کرسی دھکیل کر کھڑا ہوتا وہ درشتی سے گویا ہوا۔ پہلی بار ایک قہر برساتی نظر مہرالنساء پر ڈالی تھی، جن کا بس چلتا تو اس کا منہ نوچ لیتی، مگر وہ اس پوزیشن میں ہرگز نہیں تھی۔ سب پھولی ناک اور لال چہرے کے ساتھ کپ کو دونوں اطراف سے مضبوطی سے بھینچ کر بیٹھی رہیں۔ آس پاس میں گھومتے ملازمین نے نظروں ہی نظروں میں اشارے کیے تھے۔ معاذ اب تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا اوپر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ آدھی سیڑھی پر پہنچ کر ایک لہجے کو رکا۔ 10 منٹ کے اندر یہاں میری ماں کی تصویر ہونی چاہیے۔ پیچھے مڑ کر چٹکی بجاتا وہ گویا حکم صادر کر رہا تھا، وہ بھی ایسا حکم کہ سرتابی کی مجال کسی کے اندر نہیں تھی۔ ہیلو برو۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ سیڑھیاں چڑھنا شروع ہوتا، سامنے سے اترتے لڑکے نے اسے بظاہر والہانہ انداز میں خوش آمدید کیا۔ 25-26 سال کے لگ بھگ وہ لڑکا لمبا اور صاف رنگت کا تھا۔ شکل میں معاذ سے بہت مشابہت تھی، مگر حلیہ یکسر مختلف تھا۔ سپائکس بالوں کے اطراف میں قلموں کے پاس 2 باریک لائنیں، ایک کان میں پلاٹینیم سٹڈ، سیدھے ہاتھ کی تیسری اور چوتھی انگلی میں بیش قیمت پتھر جڑی انگوٹھیاں اور 3/4 شارٹس اور سینڈلز میں وہ مسکراتا ہوا اس کے سامنے راستہ روک کر کھڑا تھا۔ معاذ نے بھی ہیلو کہنے پر اکتفا کیا اور اس کے سائڈ سے ہو کر نکل گیا۔ لڑکا بھی شانے بے نیازی سے کندھے اچکاتا نیچے اترنے لگا، یوں جیسے یہ تو معمول کی بات ہو۔ یہ کہاں سے ٹپک پڑے؟ کیا پھر کوئی نیا دورہ اٹھا ہے؟ نیچے اتر کر کرسی کھینچتے ہوئے اس نے آنکھوں سے سیڑھیوں کی جانب اشارہ کیا، جہاں سے کچھ دیر پہلے ہی معاذ اوپر گیا تھا۔ معاذ، تمیز سے بات کرو، بڑا بھائی ہے تمہارا۔ ماجد ابتہاج کے لہجے میں بے ضرر سی تنبیہ تھی، جبکہ مہرالنساء ہنوز لہو چھلکاتی آنکھوں سے کپ پر نظریں جمائے ساکت بیٹھی تھی۔ ستیلا بھائی ڈیڈ، کریکشن پلیز۔ ناک سے مکھی اڑاتے اس نے بیزاریت سے گلاس اٹھا کر اپنے نزدیک کیا۔ ماجد کی سمجھ نہیں آیا کہ آخر اس گھر کے مکینوں کی ایک دوسرے سے خار کب اور کیسے جائے گی۔ وہ یہ بھول گئے تھے کہ ببول بو کر گلاب کی خواہش بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں ہے۔
مہرو تم عالیہ کی تصویر لاؤنج میں لگوا دو۔ مئوس کو نظر انداز کرتے وہ مہرالنساء کی جانب پلٹے۔ ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے دھیمے لہجے میں بولتے وہ شرمندہ لگ رہے تھے۔ جانتے تھے کہ مہرالنساء کے دل کی حالت اس وقت کیا ہوگی، لیکن وہ بھی مجبور تھے۔ ماجد آئی کینٹ بلیو اٹ، وہ آپ کا بیٹا ہے، آپ اس کے بیٹے نہیں ہیں، اب کیوں اس سے ڈرتے ہیں؟ مہرالنساء نے ڈبڈبائی آنکھوں سے ان کی جانب دیکھا، انداز میں خفگی کے ساتھ جھلاہٹ واضح تھی۔ تم اس کیوں کا جواب اچھی طرح جانتی ہو مہرو۔ ایک بوجھل سانس خارج کرتے وہ کرسی چھوڑ اٹھے تھے۔ وہ اس دونوں کی باتوں سے بے نیاز اپنے موبائل پر کسی سے باتوں میں مشغول ہو چکا تھا۔ میری فکر اس گھر میں کسی کو نہیں ہے، نہ شوہر کو نہ بیٹے کو، اور اسی لیے وہ کل کا لڑکا مجھے جوتے کی نوک پر رکھتا ہے۔ ایک کاٹدار نظر دونوں باپ بیٹے پر ڈالتی وہ کمرہ چھوڑ کر نکل گئیں۔ مئوس نے لب بھینچے ماجد ابتہاج کی جانب دیکھا جو خود بھی شکستہ قدموں سے باہر نکل رہے تھے۔ جب ہی سامنے کی سیڑھیوں سے ایک طرح دار سی لڑکی اترتی دکھائی دی، بوٹا قد، گوری چمکیلی رنگت، دبلا پتلا سراپا، تیکھے نقوش جو مزید بوڈاکس اور فلر سے نمایاں کروائے گئے تھے۔ شارٹ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ڈائڈ بالوں کا میسی جوڑا باندھے وہ نزاکت سے اترتی ڈائننگ ہال تک آئی تھی۔ گڈ مارننگ ہنی، پیچھے سے مئوس کے گلے میں باہیں ڈال کر گال پر پیار کیا اور برابر والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ گڈ مارننگ۔ مئوس نے بھی میز پر دھرا اس کا ہاتھ اٹھا کر ایک جوابی بوسہ دیا۔ کچھ دیر پہلے والے ماحول کی جگہ اب خوشگواریت نے لے لی تھی۔ یہ آج صبح صبح کس نے طوفان بدتمیزی مچایا ہوا تھا اور آج ٹیبل سے سب غائب کیوں ہیں؟ وہ شاور لے رہی تھی جس وقت نیچے یہ سب تماشا لگا ہوا تھا، اس لیے وہ اس سب سے انجان رہی تھی۔ معاذ واپس آ گیا ہے۔ جبکہ میں اس کے جواب پر گرل بریڈ کا ٹکڑا پکڑا اس کا ہاتھ ایک پل کو تھما تھا۔ چہرے پر موجود تاثر یہ بتانے کو کافی تھا کہ باقی سب کی طرح اس کے لیے بھی یہ خبر کچھ خاص اچھی نہیں تھی۔ کب؟ میرا مطلب ہے کیوں؟ کہیں وہ… اس کی ادھوری بات میں خوف کی پرچھائی تھی۔ آئی ڈونٹ تھنک سو، تم بھی ٹینشن نہ لو، اس کی تسلی پر وہ لب کاٹ کر رہ گیا۔ ہوپ سو ایسا ہی ہو۔ ابھی کہاں ہے؟ آملیٹ کا ٹکڑا پلیٹ میں نکالتے اس نے ایک سرسری سی نظر اطراف میں دوڑائی ہوں جیسے وہ آس پاس ہی دکھائی دے گا۔ کم آن شینا، کلوز دس ٹاپک۔ جبکہ مسلسل اس موضوع سے بیزار ہوتے ماؤز نے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا۔ شینا جانتی تھی کہ یہ موضوع اس گھر کے ہر افراد ماں سوائے ایک کے تکلیف دہ ہی رہتا ہے، سو گردن جھٹکتے وہ اپنے ناشتے کی جانب متوجہ ہو گئی، جبکہ دماغ میں بہت سارے منظر کڈمڈ ہو رہے تھے۔ معاذ کی آمد کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ اس کی چھٹی حس نے اسے خبردار کر رہی تھی جب ہی اس کی نظر مہرالنساء کی جانب اٹھی جو ہال کے مرکزی دیوار سے اپنی اور ماجد کی تصویر اتار کر عالیہ کا قد آدم سائز پورٹریٹ لگوا رہی تھی۔ سو گیم از اسٹل آن، انٹرسٹنگ۔ شینا نے سامنے کھڑی مہرالنساء کو دیکھتے ہوئے دل میں سوچا اور برابر رکھے گلاس سے جوس کا گھونٹ بھرا تھا۔ نظریں مہرالنساء کے ترچھے رخ سے نظر آتے چہرے کی جانب تھیں جو اہانت اور بے بسی سے سرخ ہو رہا تھا۔ شینا کو نہ جانے کیوں کمینی سی خوشی ہوئی تھی۔ کوئی تو تھا جو انہیں ان کی اوقات میں رکھتا تھا۔